تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، عورت کے خاندان میں سے ایک بچہ گواہی دینے لگ پڑا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پھر تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، پھر تو عورت جھوٹی ہوگی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف سچے ہوں گے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا کہ حضرت یوسف کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو قال، اس وقت وہ بادشاہ کہنے لگا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ عورتوں تمہارا مکر و فریب تھا۔ ان کیدکن عظیم، تمہاری حرکتیں اور مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، واستغفری لذنبک، اور اے خاتون تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، انک کنت من الخاطئین، بے شک یہ خطا اور سزا اور گناہ یہ سب تیرا ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 25، 26، آیت نمبر 27، 28 اور 29، پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف کی تلاوت۔ آپ نے دیکھا کہ زلیخا نے الزام حضرت یوسف پہ ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جگہ آج کی اس تلاوت کردہ آیت میں عزیز مصر یعنی اس کی خامت کو کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ مجھے پھسلا رہی تھی۔ اب وہ الزام ادھر ڈال رہی ہے، انہوں نے الزام اس پہ ڈال دیا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، نبی کی عزت، نبی کی حفاظت، نبی کا تقدس، نبی کا درجہ، نبی کی صفائی، نبی کی پاکی جب بیان کرنی ہو تو عجیب قسم کے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا ایک معصوم بچہ آیا، وہ زلیخا کے چچا کا بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے آ کر ایک مشورہ دے دیا جس کو ہم پنچایت کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ایک حل اس نے آ کے بتا دیا، اور بڑا سیدھا سا حل اس نے بتایا۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو عورت کے خاندان سے ایک بچہ آ کر مشورہ دے کر اس مسئلے کو کیا کرے گا، حل کروائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی جو ہوتا ہے نبوت سے پہلے بچپن میں بھی اس کے کمال اللہ دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتھر سلام کر لیتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سلام کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آ کر بچپن میں بھی سلام کر لیتے تھے۔ بچپن میں جو نبی کے کمال ہوتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارہاس۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، نبی کے نبوت سے پہلے بچپن میں اگر خدا کوئی کمال دکھا دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ارہاس۔ اور نبوت کے بعد اللہ جو دکھاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت کے بعد اللہ جو دکھاتا ہے، اب یوسف علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہے۔ اب یہ بچہ آ گیا، ادھر عزیز مصر کھڑا ہے، ادھر زلیخا کھڑی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کھڑے۔ اس نے آ کر حل بتایا کہ لڑائی جھگڑے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پریکٹیکلی آپ یوں کریں کہ حضرت یوسف کا یہ کرتا دیکھیں آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخا سچی ہے، زلیخا سچی ہے، کیونکہ وہ جب کھینچیں گے کسی عورت کو تو وہ کرتے کا اگلا دامن کھینچے گی، جی پکڑے گی، چھوڑے گی، جو کچھ بھی کرے گی وہ آگے سے معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کی حرکت ہے، کیونکہ عورت پیچھے سے کھینچے گی، گناہ کی طرف بلائے گی، طاقت لگائے گی۔ مرد بھی جو نبی ہو وہ جان چھڑانے کے لیے اپنی پوری قوت کا استعمال کرے گا، وہ آگے کو بڑھے گا، یہ پیچھے کھینچے گی، کپڑا پیچھے سے پھٹ جائے گا۔
اور اگر خدا نخواستہ کوئی مرد کسی عورت کو برگلا رہا ہو، عورت اس کے کپڑے یہاں سے پکڑ سکتی ہے، یہاں سے پکڑ سکتی ہے، یہاں سے پکڑ سکتی ہے، تو آگے سے پھٹیں گے۔ بہترین پیارا نسخہ بتایا، بہترین حل بتایا۔ اور یہ جو بچہ تھا زلیخا کے چچا کا بیٹا تھا، اور یہ اکثر لوگ جب جھگڑتے تھے تو وہ اس سے آ کر مشورہ کر کے فیصلے کروایا کرتے تھے، یعنی یہ مشہور بچہ تھا۔ اب بچپن میں اللہ نے اس کو یہ نظام دیا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ماں کے پیٹ میں جب آتے ہیں باہر، جی ابھی گود میں ہیں، جب ان کی اماں کے اوپر گندے لوگوں نے گندی تہمت لگا دی تو ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود سے ایسے بیٹھ کے بولتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی غلط ماں کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے بابرکت بنائے گا۔ تو بچہ بولتا ہے، بچہ بولتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے آ کر گواہی دی کہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، قمیض آگے سے پھٹی ہے تو مجرم عورت یوسف، اور اگر قمیض پیچھے سے ہے تو مجرم کون ہے؟ عورت۔ یہ بتا دیا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنے خوبصورت بیان کیے فضائل۔ یوسف بن یعقوب، جی ان کے والد بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ ان کے دادا بھی کیا ہیں؟ ان کے پردادا بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو اللہ نبیوں کی اولاد کے اوپر بھی بڑا رحم کرتا ہے۔ ہم جو حضرات ہوتے ہیں مفتی، علماء، اللہ کے ولی، یہ تو بڑے بڑے نیک گزرے ہیں، لیکن ان کی اولادیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ باغی ہو جاتی ہیں، راستوں سے گر جاتی ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی اولادیں آ کے گدی نشین بنتی ہیں، وہ کھانے پینے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں اور باپ کے نام کو بدنام کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ ہیں انبیاء، پھر بیٹا نبی، پھر بیٹا نبی، پھر بیٹا نبی، ایک سلسلہ نبوت کا ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ چل رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس وقت نبوت سے پہلے یہ کمالات اللہ نے اس بچے کو کھڑا کر کے دکھا دیا۔ اب جب اس نے بات سامنے کر دی، اب وہ بچہ ایسا تھا کہ جس کی بات سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اس سے لوگ مشورہ لیتے تھے، وہ بڑا منصف تھا، ہر بات اللہ اس کے اندر سے نکلوا دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو کہتا ہے نا بس اللہ ہی کا کوئی اس پہ کرم ہے کہ جو بات منہ سے کہہ رہا ہے نا وہی بات ہوتی ہے، وہی بات ہوتی۔ اب عزیز مصر آیا، بادشاہ آیا، دیکھا قمیض آگے سے پھٹی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، تو قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب اور کوئی دلیل نہیں مانگی، اور کوئی دلیل نہیں مانگی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ فوراً اس نے کہا اے یوسف آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، آپ ڈسکس ختم کر دیں، یہ بحث چھوڑ دیں، یہ میری بیوی ہے، زلیخا ہے، یہ سارا گناہ اس کا ہے، غلطی اس کی ہے، ورغلا یہ رہی ہے، سب کچھ یہ کر رہی ہے، آپ اس مسئلے کو لوگوں میں نہ پھیلائیے گا۔ لہذا بیوی کو ڈانٹا، ڈانٹ کر کہا اپنے گناہ کی کیا کر لے تو معافی مانگ لے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیض کا فیصلہ ہوا، اس بچے کی گواہی سے ہوا۔ میرے اللہ نے اس تمام نظام کو عزت کے ساتھ نبی کی یہاں پر بھی ایک خوبصورت قسم کی اللہ نے صفت بیان فرما کے ان کے درجے کو بلند فرمایا ہے۔ آپ اگر غور کریں، جب آپ کنویں میں گئے ہیں تو آپ کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہے، جب آپ کو اٹھایا گیا ہے پھر آپ کو بھی عزیز مصر کے ہاں ایک غلام کی حیثیت دی گئی ہے، پھر اس عزیز مصر نے آپ کو ایک شاہی محل میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، پھر اسی بادشاہ نے آپ کو اپنی تمام پراپرٹی کا اور اپنی کام کی تمام چیزوں کا مالک قسم کا بنا دیا ہے، اور بڑا رتبہ، بڑا عہدہ عطا کیا ہے۔ پھر زلیخا نے جب آپ کو کھینچا ہے اور وہ گناہ کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی پکا پکا، حضرت یوسف کے لیے اللہ نے 7 دروازے خود بخود کھول دیے ہیں۔ پھر الٹا اس نے جب الزام ڈالا ہے تو الزام کے دفاع میں اللہ نے اس بچے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ پیغمبر کی عظمت، نبی کی عظمت اور نبی کا نظام بتاتے جا رہے ہیں، اور نبی کے طریقے پہ جو بندہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ عزت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور جب کبھی مصیبتیں آ جائیں، الزام تراشیاں آ جائیں، تو یہ الزام تراشیاں انبیاء پہ بھی لگی ہیں، رسولوں کے اوپر بھی لگی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بری کر دیا ہے، اور اللہ ہر انسان کو بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کا قرب نصیب فرمائے، انبیاء کی نسبت نصیب فرمائے، انبیاء کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔